السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہانی میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست شہباز احمد، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے پچھلی ایپیسوڈ کا ایک چھوٹا سا ریکیپ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سنا سلطان ایوبی کو العاضد سے آخری بار ملنے کا دکھ تھا، اور العاضد نے مرنے سے پہلے جو راز کی باتیں بتائی تھیں اس پر تفتیش شروع کروا دی، اور محل سے بہت سارا خزانہ اور دولت برآمد کی جسے اس نے مدرسوں اور ہسپتالوں کو عطیہ کر دیا۔ العاضد نے رجب کا ٹھکانہ بھی بتا دیا تھا۔ رجب صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کرنے لگا، جس میں نہ صرف جنگی چالیں تھیں بلکہ مذہبی تہذیب کاریاں بھی زہر بس آئیں، اور پھر 3 بڑی ہی خوبصورت اور چالاک لڑکیاں اور 10 محافظ دے کر اسے روانہ کیا۔ ان لڑکیوں کو 2 آدمیوں، جن میں سے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کا مشیر خاص فیض الفاطمی تھا، ان تک پہنچانا تھا۔ رجب ان لڑکیوں کو لے کر سوڈان کے اسی علاقے میں جا چھپا جہاں سلطان ایوبی کی فوج نے حملہ کر کے پروہت کو ہلاک کیا اور فرعونوں کے بت مسمار کیے تھے۔ رجب کو ان لڑکیوں کو فلسطین پہنچانا تھا، اور اب آگے ادھر سے رجب فلسطین سے 3 صلیبی لڑکیاں 10 محافظوں کے ساتھ لا رہا تھا۔ اس کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ سفر خطرناک بھی تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج کا بگوڑا اور باغی سالار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ سلطان ایوبی کی گشتی پہرے کا انتظام ہے، اس لیے وہ اپنے قافلے کو دور کا چکر کاٹ کر لا رہا تھا۔ اس کے قافلے میں 3 اونٹ تھے جن پر پانی، خوراک اور صلیبیوں کا دیا ہوا بہت سارا سامان لدا ہوا تھا۔ باقی سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ دیوتاؤں کے پہاڑی مسکن میں پہنچ گیا۔ اسے ایک ہی روز پہلے قبیلے کے پروہت نے کہا تھا کہ 2 سفید فام اور سوڈان کے باہر کی لڑکیوں کی قربانی دینی ہے۔ رجب سب سے پہلے پروہت سے ملا۔ پروہت نے اس کے ساتھ 3 سفید فام اور بہت ہی حسین لڑکیاں دیکھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں تھیں۔ اس نے رجب سے لڑکیوں کے متعلق پوچھا تو رجب نے اسے بتایا کہ انہیں وہ خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھ لایا ہے۔ رجب لڑکیوں کو پہاڑیوں کے اندر ایک ایسی جگہ لے گیا جو سرسبز اور خوشنما تھی اور تینوں اطراف سے پہاڑیوں میں گری ہوئی تھی۔ وہاں رجب نے خیمے گاڑ دیے۔ لڑکیوں کو چوری چھپے موقع محل دیکھ کر قاہرہ میں ان 2 آدمیوں کے حوالے کرنا تھا جن کے اتے پتے اسے صلیبیوں نے دیے تھے۔ لڑکیوں کی آرام و آسائش کا پورا انتظام تھا۔ رجب نے وہاں شراب کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ رات اس نے سفر سے کامیاب لوٹنے کی خوشی میں جشن منایا۔ صلیبی محافظوں کو شراب پلائی، لڑکیوں نے بھی شراب پی۔ آدھی رات کے بعد جب محافظ اور اس کے اپنے چند ایک ساتھی جو پہلے ہی وہاں موجود تھے سو گئے تو رجب ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے خیمے میں لے جانے لگا۔ لڑکی اس کی نیت بھانپ گئی۔ اس نے اسے کہا، میں طوائف نہیں ہوں، میں یہاں صلیب کا فرض پورا کرنے آئی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ شراب پی سکتی ہوں مگر بدی قبول نہیں کروں گی۔ رجب نے اسے ہنستے ہوئے اپنے خیمے کی طرف گھسیٹا تو لڑکی نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ رجب نے دست درازی کی تو لڑکی دوڑ کر اپنی ساتھی لڑکیوں کے پاس چلی گئی۔ وہ دونوں بھی باہر آ گئیں۔ انہوں نے رجب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ انہیں غلط نہ سمجھے۔ رجب کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم کتنی پاک باز ہو، بے حیائی تمہارا پیشہ ہے۔ اس پیشے کا استعمال ہم وہاں کرتے ہیں جہاں اپنے فرائض کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لڑکی نے کہا، ہم عیاشی کی خاطر عیاشی نہیں کیا کرتی۔ رجب ان کو کوئی بات سمجھانا نہیں چاہتا تھا۔ آخر لڑکیوں نے اسے کہا، ہمارے ساتھ 10 محافظ ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ آئے ہیں، انہیں کل واپس چلے جانا ہے۔ اگر ہم نے ان کی ضرورت محسوس کی تو انہیں یہیں روک سکتی ہیں یا خود یہاں سے جا سکتی ہیں۔ رجب چپ ہو گیا مگر اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ لڑکیوں کو بخشے گا نہیں۔ وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن رجب نے فلسطین سے 7 لائے ہوئے محافظوں کو رخصت کر دیا۔ دن گزر گیا۔ شام کے وقت رجب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا کہ پروہت اپنے 4 حبشیوں کے ساتھ آ گیا۔ اس نے سوڈانی زبان میں رجب سے کہا، ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہیں، انہوں نے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیوں کی قربانی مانگی ہے۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں ہیں، ان میں سے 2 لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ رجب چکرا گیا۔ اس نے جواب دیا، یہ لڑکیاں قربانی کے لیے نہیں ہیں، ان سے ہمیں بہت اہم کام لینا ہے اور انہی کے ہاتھوں ہمیں تمہارے دیوتاؤں کے دشمن کو مروانا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، پروہت نے کہا، تم ان لڑکیوں کو یہاں تفریح کے لیے لائے ہو، ہم ان میں سے 2 لڑکیوں کو قربان کریں گے۔ رجب نے بہت دلیلیں دی مگر پروہت نے کسی ایک بھی دلیل کو قبول نہ کیا۔ اس کے دماغ پر دیوتا سوار تھے۔ اس نے اٹھ کر 2 لڑکیوں کے سروں پر باری باری ہاتھ رکھا اور کہا، یہ دونوں دیوتاؤں کے لیے ہیں، انگوک کی نجات ان 2 لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگا۔
रुक कर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश ना करना, तुम जानते हो हम तुम्हें फ़ौरन ढूंढ लेंगे। लड़कियां सूडान की ज़बान नहीं समझती थीं। हबशी प्रौहत ने उनके सरों पर हाथ रखा। रजब को परेशान देखा तो उन्होंने रजब से पूछा कि ये हबशी क्या कह रहा था। रजब ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि वो इन्हें कुर्बानी के लिए मांगता है। लड़कियों के पूछने पर उसने बताया कि वो तुम्हारे सर काट कर खुश होने के लिए रख देंगे और जिस्म झील में फेंक देंगे, जहां मगरमच्छ जिस्मों को खा जाएंगे। लड़कियों के रंग फक हो गए। उन्होंने रजब से पूछा कि इसने इन्हें बचाने के लिए क्या सोचा है। रजब ने जवाब दिया कि मैंने इसे समझाने के लिए बहुत सारी दलीलें दी, मगर उसने एक भी नहीं सुनी। मैं इन लोगों के रहमो करम पर हूँ, मैं तो इन्हें अपने साथ मिलाना चाहता हूँ। ये मेरी फ़ौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अकीदे के इतने पक्के हैं कि पहले देवताओं को खुश करेंगे और फिर मेरी बात सुनेंगे। रजब की बातों और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वो इन्हें नहीं बचा सकेगा या इन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने गुज़श्ता रात रजब की नीयत की एक झलक देख भी ली थी, इससे वो उससे मायूस हो गई थी। रजब ने उन्हें रस्मी तौर पर तसल्ली ना दी कि वो इन्हें बचा लेगा। लड़कियां खेमे में चली गई। उन्होंने सूरत हाल पर गौर किया और उस नतीजे पर पहुंची कि वो यहाँ रजब की अयाशी का जरिया बनने या हबशियों के देवताओं की भेंट चढ़ने के लिए नहीं आई। वो बेमकसद मौत नहीं मरना चाहती। उन्होंने वहाँ से फ़रार का इरादा किया। फ़रार होकर फ़लस्तीन तक पहुँचना आसान काम ना था, मगर कोई चारा भी नहीं था। ये लड़कियाँ सिर्फ खूबसूरत और दिलकशी नहीं, घुड़सवारी और सिपाहगरी की भी इन्हें तरबियत दी गई थी ताकि ज़रूरत पड़े तो अपने बचाव खुद कर सकें। उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो यहाँ से भागकर फ़लस्तीन चली जाएंगी। वो रात खैरियत से गुजर गई। दूसरे दिन लड़कियों ने अच्छी तरह देखा कि रात को घोड़े कहाँ बंधे होते हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है। हबशी प्रौहत दिन के वक्त भी आया और रजब के साथ बातें कर चला गया। लड़कियों ने उससे पूछा कि वो क्या कह कर गया है। रजब ने उन्हें बताया कि वो कल रात तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो मुझे धमकी देकर गया है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मुझे भी कत्ल करके मगरमच्छों की झील में फेंक देंगे। लड़कियों ने उसे ये नहीं बताया था कि वो फ़रार का फ़ैसला कर चुकी हैं, क्योंकि उन्हें रजब की नीयत पर शक हो गया था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन लड़कियां थीं। उन्होंने रजब के साथ ऐसी बातें की और ऐसी बातें उसके मुंह से कहलवाईं जिनसे पता चलता था कि जैसे वो इन्हें बचाने की बजाय हबशियों को खुश करना चाहता है ताकि वो उसे वहीं छुपाए रखें और उसे सुल्तान अयूबी के खिलाफ फौज तैयार करने में मदद दें। लड़कियों को ये शक भी हुआ कि रजब उन्हें ऐसी कीमत के एवज बेचने की कोशिश करेगा जो वो उसे नहीं देना चाहती थी। सारा दिन इसी शशोपंज में गुजर गया। रजब को शक ना हुआ कि लड़कियां भाग जाएंगी। उसे उस वक्त भी शक ना हुआ जब लड़कियों ने उसे कहा कि ऐसे जहन्नम नुमा सहरा में ऐसा सरसब्ज खत्ता कुदरत का अजूबा है, आओ ज़रा इसकी सैर करवा दो। रजब उन्हें घुमाने फिराने ले गया। आगे वो भयानक झील आ गई जिसके किनारे पर 5-6 मगरमच्छ बैठे थे। झील का पानी गलीज और बदबूदार था। एक लड़की ने कहा कि यूं मालूम होता है जैसे पहाड़ी के अंदर चश्मा है। सब ने जब पहाड़ी के अंदर देखा तो एक लड़की की चीख निकल गई। पानी पहाड़ी के अंदर एक वसी गार बनाकर चला गया था। रजब ने कहा, ये हैं वो मगरमच्छ जो यहाँ के मुजरिमों को और कुर्बान की हुई लड़कियों के जिस्मों को खाते हैं। ऐसे हौलनाक मंजर देखकर लड़कियों के दिलों में फ़रार का इरादा और ज़्यादा पुख्ता हो गया। उन्होंने सैर के बहाने फ़रार का रास्ता अच्छी तरह देख लिया और ऐसी नरम ज़मीन देख ली जिस पर घोड़ों के कदमों की आवाज़ पैदा ना हो। इनकी सैर की ख्वाहिश के पीछे यही मकसद था। उधर हबशी प्रौहत करीबी बस्ती में बैठा कबीले को ये खुशखबरी सुना रहा था कि कुर्बानी के लिए लड़कियां मिल गई हैं और कुर्बानी आज से चौथी रात दी जाएगी जो पूरे चांद की रात होगी। इसे कहा कुर्बानी देवताओं के मस्कन और माबद के खंडरों पर दी जाएगी। इसके बाद हम ये माबद खुद तामीर करेंगे और जब ये माबद तामीर हो जाएगा तो हम इस कौम से इंतकाम लेंगे जिन्होंने हमारे देवताओं की तौहीन की है। निस्फ शब का अमल था। रजब और उसके साथियों को लड़कियों ने अपने खसूसी फ़न का मुजाहरा करते हुए इतनी शराब पिला दी कि उनकी बेदारी का ख़तरा ख़त्म हो गया था। वो बेहोश पड़े थे। लड़कियों ने सफ़र के लिए सामान बांध लिया। 3 घोड़ों पर जीने कसी सवार हुई और उस नरम ज़मीन पर घोड़ों को डाल दिया जो उन्होंने दिन के वक्त देखी थी। इस खत्ते के एक हिस्से में 4 हबशी मौजूद थे, लेकिन वो सोए हुए थे और दूर थे। इन्हें मालूम था कि यहाँ से कोई भागने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर भागेगा तो सहरा उसे रास्ते में ही ख़त्म कर देगा। मगर लड़कियाँ इस सरसब्ज खुशनुमा और हौलनाक कैद खाने से निकल गई। वो इसी रास्ते से फ़लस्तीन जाना चाहती थी जिस रास्ते से रजब उन्हें लाया था। वो थी तो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और उन्हें अस्करी तरबियत भी दी गई थी, मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि सहरा में इस कदर फ़रेब छुपे हुए हैं
جو دانش مندوں کو بھی عقل کا اندھا کر دیا کرتے ہیں۔ اتنے طویل صحرائی سفر پر لوگ قافلوں کی صورت میں نکلا کرتے ہیں اور ان کے پاس صحرا کی ہر آفت کا مقابلہ کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ رات کے وقت تو صحرا سرد تھا۔ تینوں لڑکیوں نے اس جگہ سے کچھ دور تک گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلایا، پھر ایڑی لگا دی۔ گھوڑے سرپٹ توڑنے لگے۔ بہت دور جا کر انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔ باقی رات گھوڑے اسی رفتار پر چلتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی اور جب سورج اوپر آیا تو لڑکیوں کے ارد گرد ریت کے گول گول ٹیلے تھے اور ان سے آگے ریتلی مٹی کی اونچی اونچی پہاڑیاں کھڑی تھی۔ کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے سورج سے اپنے سمت کا اندازہ کیا اور ٹیلوں کی بول بلیوں میں داخل ہو گئی۔ گھوڑے پیاسے تھے۔ ہر گھوڑے پر پانی کا ایک ایک چھوٹا مشکیزہ تھا جو ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ گھوڑوں کو کہاں سے پانی پلایا جاتا؟ لڑکیاں کسی نخلستان کی تلاش میں چلتی چلی گئی۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور صحرا کو دوزخ بناتا گیا۔ نخلستان کا کہیں نشان اور تصور بھی نہیں آتا تھا۔ رجب اور اس کے ساتھی سورج شروع ہونے کے بعد بھی نہ جاگے۔ وہ تو بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ پروہت اپنے تینوں حبشیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے سب سے پہلے لڑکیوں کے خیمے میں دیکھا۔ خیمہ خالی تھا۔ اس نے رجب کو جگایا اور کہا، دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو۔ رجب ہڑبڑا کر اٹھا اور پروہت کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ ان لڑکیوں کو ضائع نہ کرے۔ اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ انہیں لڑکیوں سے کیا کام لینا ہے، مگر پروہت نے اس کی ایک بات بھی نہ مانی۔ رجب نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا تو حبشیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پروہت نے پوچھا، لڑکیاں کہاں ہیں؟ رجب نے وہیں سے لڑکیوں کو پکارا تو اسے کوئی جواب نہ ملا۔ خیمے میں جا کر دیکھا، انہیں ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ اچانک نظر زینوں پر پڑی۔ تینوں زینیں غائب تھی۔ گھوڑے دیکھے تو 3 گھوڑے غائب تھے۔ رجب نے پروہت سے کہا، وہ تمہارے ڈر سے بھاگ گئی ہیں۔ تم نے بڑے ہی کام کی لڑکیوں کو بھگا دیا ہے۔ انہیں تم نے بھگایا ہے، پروہت نے کہا، اور اپنے 3 حبشیوں سے رجب کے متعلق کہا، اسے لے جا کر باندھ دو۔ اس نے انگوک کے دیوتاؤں کو پھر ناراض کر دیا ہے۔ اچھے سواروں کو بلاؤ اور لڑکیوں کا پیچھا کرو، وہ دور نہیں جا سکتی۔ رجب کے احتجاج اور منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ اسے اس طرح باندھ دیا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کے ہتھیار اٹھا لیے گئے، پھر انہیں جگا کر دھمکی دی گئی کہ وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد 6 گھڑ سوار اور شتر سوار آ گئے۔ انہیں لڑکیوں کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ ریت پر 3 گھوڑوں کے قدموں کے نشان صاف تھے۔ اسی سمت کو یہ حبشی سوار انتہائی رفتار سے روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ فرار اور تعاقب میں 8-10 گھنٹوں کا فرق تھا۔ حبشی سواروں کو یہ سہولت تھی کہ وہ صحرا کے بیتی تھے اور مرد تھے، سختیاں جھیل سکتے تھے۔ آگے جا کر انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی جس سے ریت اڑ کر گھوڑوں کے پیروں کے نشان غائب کر دیے تھے۔ پھر بھی وہ ایک اندازے پر چلتے چلے گئے۔ 3-4 گھنٹوں کے تعاقب کے بعد انہیں ایک طرف سے آسمان پر افق کے کچھ اوپر تک مٹیالی سرخی دکھائی دی جو اوپر اٹھتی اور آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ سواروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گھوڑوں اور اونٹوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر سرپٹ دوڑا دیا۔ یہ صحرا کی وہ آندھی آ رہی تھی جو بڑے بڑے ٹیلوں کو ریت کے ذروں میں بدل کر اڑا لے جاتی ہے۔ کوئی انسان یا جانور کہیں رک کر بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے تو ریت اس کے جسم کے ساتھ رک رک کر اسے زندہ دفن کر دیتی ہے اور اس پر ٹیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں آندھی سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط ٹیلا نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے پہاڑی خطے تک پہنچنا چاہتے تھے جو بہت ہی دور تھا۔ وہاں تک آندھی پہنچ گئی تھی۔ اسی خطے کے درخت دوہرے ہو کر چیخ رہے تھے۔ جھیل کے مگرمچھ پہاڑی کے آبی غار میں چھپ گئے تھے۔ پروہت ایک جگہ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہاتھ ہوا میں بلند کرتا اور زور زور سے زمین پر مارتا تھا۔ ہر بار بلند آواز سے کہتا تھا، انگوک کے دیوتا اپنے قہر کو سمیٹ لے، ہم 2 بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس آندھی کو دیوتاؤں کا قہر سمجھ رہا تھا۔ صحرا اور آندھی کا چولی دامن کا ساتھ تھا، لیکن سرخ اور ایسی تند و تیز آندھی کبھی کبھار چلتی تھی۔ لڑکیوں کو بھی آندھی نے لپیٹے میں لے لیا تھا۔ ان کے لیے کوئی آڑ اور اوٹ نہیں تھی۔ وہ حبشیوں کے خطرے سے تو بہت دور نکل گئی تھی، مگر صحرا کے ایسے خطرے میں آ گئی جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے دوسری مصیبت یہ آئی کہ ریت کی بوچھاڑوں اور آندھی کے زناٹوں سے گھبرا کر تینوں گھوڑے منہ زور اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ چونکہ اکٹھے بتکے تھے اس لیے اکٹھے ہی دوڑتے جا رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ ریت میں دب جانے کا خطرہ نہ رہا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ بے لگام گھوڑے کہاں جا کر رکیں گے اور وہ جگہ اصل راستے سے کتنی دور ہوگی۔ لڑکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھوڑوں کو قابو کر لیتی، اور گھوڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زیادہ دوڑ سکتے۔ وہ پیاسے تھے اور آدھی رات سے مسلسل چلے آ رہے تھے۔ تھکن اور پیاس گھوڑوں کو بے حال کرنے لگی۔ ایک گھوڑا منہ کے بل گرا،
اس کی سوار لڑکی ایسی گری کہ گھوڑا اٹھا اور جب پھر گرا تو لڑکی اس کے نیچے آ گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک گھوڑے کا ٹانگ ڈھیلا ہو گیا۔ زین ایک طرف لڑک گئی۔ اس کی سوار اسی پہلو پر گری مگر بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ لڑکی زمین پر گھسیٹی جانے لگی۔ تیسری لڑکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا اپنا گھوڑا بے قابو تھا۔ وہ اپنی ساتھی کی چیخیں سنتی رہی، پھر چیخیں خاموش ہو گئی اور وہ لڑکی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ زمین پر جاتا دیکھتی رہی۔ اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دلیر کیوں نہ تھی، آخر لڑکی تھی۔ زور زور سے رونے لگی۔ ڈیلی زین والا گھوڑا رک گیا۔ تیسری لڑکی اپنا گھوڑا روک نہ سکی۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ آندھی میں اسے کچھ نظر نہ آیا کہ اس گھوڑے کا کیا حشر ہوا۔ لڑکی تو یقیناً مر چکی تھی۔ تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس نے رکابوں سے پاؤں ذرا پیچھے کر لیے۔ اس کی دہشت زدگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر جوڑ دیے اور گلا پھاڑ کر خدا کو پکارنے لگی، میرے عظیم خدا، آسمانوں کے خدا، میرے گناہ معاف کر دے۔ میں گناہ گار ہوں، میرا بال بال گناہ گار ہے۔ میں یہاں گناہ کرنے آئی تھی، میں نے گناہوں میں پرورش پائی ہے۔ میرے خدا، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ انہوں نے مجھے گناہوں کے سبق دیے، جوان کیا اور کہا کہ جاؤ مردوں کو اپنے حسن اور اپنے جسم سے گمراہ کرو، ان کے ہاتھوں انسانوں کو قتل کراؤ، جھوٹ بولو، فریب دو اور بدکار بن جاؤ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سلیب کا فرض ہے، تم پورا کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار گھٹتی جا رہی تھی۔ زاروں قطار روتے ہوئے اس نے خدا سے کہا، تیرا جو مذہب سچا ہے مجھے اس کا معجزہ دکھا۔ اس کی عقیدے متزلزل ہو گئے تھے۔ گناہوں کے احساس نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا تھا۔ موت کے خوف نے اسے فراموش کرا دیا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اسے اپنا ماضی گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مردوں کے استعمال کی چیز ہے اور اسے دھوکے اور فریب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب سزا صرف اس اکیلی کو مل رہی ہے۔ اسے غشی کی لہر آئی اور گزر گئی۔ اس نے دھاڑ ماری اور سر کو جھٹک کر بلند آواز سے کہا، میری مدد کر میرے خدا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ یتیم بچی ہے۔ موت کے سامنے انسان ماضی کی طرف بھاگتا ہے، جو انسانی فطرت کا قدرتی رد عمل ہے۔ اس جوان لڑکی نے بھی ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کی مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اسے یہی کچھ یاد آیا کہ سلیبیوں نے اسے پالا اور اس راہ پر ڈال دیا جہاں وہ ایک بڑا ہی حسین دھوکہ بن گئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اب بخشش چاہتی تھی، نجات چاہتی تھی۔ اسے غشی آنے لگی۔ گھوڑے کی رفتار اتنی سست ہو گئی کہ وہ بمشکل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ آندھی بھی تھمنے لگی۔ لڑکی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ سلطان ایوبی نے سرحد کے ساتھ ساتھ گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3 دستوں کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحدوں سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کی اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکی تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ان تینوں دستوں کا کماندار ایک ترک احمد کمال تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور گورے رنگ کا تنومند آدمی تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ گیا اور ساز و سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فضا گرد سے صاف ہو گئی تھی۔ ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کے اسے کہا، کماندار، وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں؟ ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا، احمد کمال نے جواب دیا۔ وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اس سپاہی کو ساتھ لے کر دوڑ پڑا۔ ایک گھوڑا سر نیچے کیے نہایت ہی آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اسے چارے کی بو آئی تو ہیڈ کوارٹر کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا۔ گھوڑے پر ایک لڑکی اس طرح سوار تھی کہ اس کے بازو گھوڑے کی گردن کے ادھر ادھر تھے اور لڑکی آگے کو اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ ذرا پیچھے تھا۔ لڑکی کے بال بکھر کر آگے آ گئے تھے۔ احمد کمال کے پہنچنے تک گھوڑا وہاں بندھے ہوئے گھوڑوں کے پاس جا کر ان کا چارہ کھانے لگا۔ احمد کمال نے لڑکی کے پاؤں رکابوں سے نکالے اور اسے گھوڑے سے اتار کر بازوؤں پر اٹھا لیا۔ سپاہی سے کہا، زندہ ہے، فرنگی معلوم ہوتی ہے، اس کے گھوڑے کو پانی پلاؤ۔ وہ لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ لڑکی کے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ احمد کمال نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر منہ میں پانی کے قطرے ٹپکانے لگا۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دی۔ 2-4 لمحے احمد کمال کو حیرت سے دیکھتی رہی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احمد کمال کا گورا رنگ دیکھ کر اس نے انگریزی میں پوچھا، میں فلسطین میں ہوں؟ احمد کمال نے سر ہلا کر اسے سمجھانا چاہا،
کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے عربی زبان میں پوچھا تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ میں اسلامی فوج کا معمولی سا کماندار ہوں، احمد قوال نے جواب دیا۔ اور تم مصر میں ہو؟